یہ سوال ہیں اس غریب مسلمان کے جو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھا پاتا۔ سے 20% ہوا، پھر دھیرے دھیرے 30% ہوا، پھر 40%، پھر 50%، اب 50 اور 60% کا ریشیو چل رہا ہے کہ جو زکوٰۃ جس کے ہینڈ میں آئے گی اتنا 60% کا حصہ وہ خود لے لے گا۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا۔ سچ بولوں تو اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں، تمہارے صوفی سنت ہوں یا میرے مولانا، زکوٰۃ کی اس لوٹ میں ہاتھ سب کے گندے ہیں۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب مدینہ میں زکوٰۃ کا سلسلہ اسٹارٹ کیا گیا تو چند سالوں میں مدینہ میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، کیونکہ سب زکوٰۃ نکالنے والے بن گئے اور یہ زکوٰۃ باہر بھیج جانے لگی۔ اتنا افیکٹو طریقہ تھا یہ امیری اور غریبی کے بیچ کی بڑھتی ہوئی کھائی کو مٹانے کا۔ پیسہ اس طرح سے سرکولیٹ ہو تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے، یہ زکوٰۃ کا مقصد تھا۔ اگر یہ طریقہ واقعی اتنا افیکٹو تھا تو آج جو پورے دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ اسٹیٹکس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ UN کی رپورٹ ہے، 1/3 آف عرب ورلڈ پاپولیشن سفر فرام ہنگر۔ اس میں بتایا ہے کہ 70 ملین لوگ ہنگر سے جوجھ رہے ہیں۔ یہ عرب ورلڈ کی بات ہے۔ افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان کے حالات تو آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں 39% پاپولیشن پاورٹی لائن کے نیچے ہے۔ افغانستان میں اگر بات کروں میں تو افغانستان میں 90% لوگ بھوکمری سے جوجھ رہے ہیں اور ان کا 75% خرچہ جانتے ہیں کس سے چلتا ہے؟ انٹرنیشنل سبسڈی سے۔ لیکن میں بات موسٹلی کرنا چاہتا ہوں ہندوستان پر۔ اب انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں 31% مسلم پاپولیشن پاورٹی لائن کے نیچے ہے۔ یہ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے کہ مسلم آر دا پورسٹ ریلیجیس گروپ ان انڈیا۔ جس کے پاس اتنا اچھا وے ہے وہی دھرم سب سے زیادہ غریب ہے، اور شکشا میں، ایجوکیشن میں بھی یہی حال ہے۔ یہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ ہے، 63% حیدرآباد مسلم آر پور، یہ سروے ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ افیکٹو نہ رہا ہو، اور اگر آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ طریقہ بالکل صحیح ہے اور اس سے غریبی دور ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے اکنامکلی، تو پھر 2 ریزنز ہیں۔ ایک، یا تو لوگ زکوٰۃ نکالنا بند کر چکے ہیں، یا تو بیچ میں زکوٰۃ میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا کرپشن ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں۔ دا کوئنٹ کی ایک رپورٹ ہے جس کے رپورٹر تھے یوسف انصاری صاحب، اور یہ 2017 میں دا کوئنٹ پیپر میں چھپی تھی، جس میں یوسف انصاری نے بتایا تھا کہ لگ بھگ 30 سے 40 ہزار کروڑ کی زکوٰۃ کیول اور کیول ہندوستان سے نکالی جاتی ہے۔ دوبارہ سنیے، 30 سے 40 ہزار کروڑ۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا میں جو الپ سنکھیک کے لیے بجٹ اسٹیمیٹ ہے وہ ہے 3183 کروڑ، اور جس میں مسلمان بھی آتے ہیں، یعنی سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر گورنمنٹ سے اس میں مسلمانوں کو کچھ حصہ نہیں ملتا ہے تو بڑا شور مچاتے ہیں۔ اس کا 10 سے 12 گنا زیادہ زکوٰۃ میں آپ کا حصہ ہے، لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اور بہت ساری جگہ سے مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ 20 سے 25 ہزار کروڑ زکوٰۃ کیول باہر سے آتی ہے، یعنی ٹوٹل ملا کر یہ بنتے ہیں جا کر تقریباً 60-70 ہزار کروڑ۔ اگر اس کا ڈسٹریبیوشن صحیح سے کیا جائے تو 10 سال میں ایک بھی مسلمان بھی غریب نہیں بچے گا۔ اب میں آگے چلنے سے پہلے آپ کے دماغ میں کچھ سوال کھڑے کرتا ہوں جو میں نے اپنی اون ورڈنگ میں لکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ سوال میرے نہیں ہیں، یہ سوال ہیں اس غریب مسلمان کے جو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھا پاتا، اس مسلمان لڑکی کے جو مجبوری کے تحت اپنی عصمت کا سودا کرتی ہے، اس مسلمان کے جو عید میں اپنے بچوں سے منہ چراتا پھرتا ہے اس لیے کیونکہ وہ ان کے لیے نئے کپڑے نہیں لا پایا۔ صرف ہندوستان سے 40 ہزار کروڑ کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ دا کوئنٹ کی ایک رپورٹ یہ ہمیں بتاتی ہے چند سالوں میں مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا، یہ زکوٰۃ باہر بھیج جاتی تھی۔ لیکن تم کل بھی پھٹے حال تھے، وہ آج بھی غریب ہے۔ لیکن تم کل بھی پھٹے حال تھے، وہ آج بھی غریب ہے۔
सोचो समझो देखो तो ज़रा, ये मामला बड़ा अजीब है। गलती तुमसे हो रही है या मौलवी बीच में खा जाते हैं? गलती तुमसे हो रही है या मौलवी बीच में खा जाते हैं? जो काम कर रहे हैं वो भूख से मर रहे हैं और इनकी मर्सिडीज जाने कहाँ से आ जाती है। सच बोलूं तो इस हम्माम में सबके सब नंगे हैं। सच बोलूं तो इस हम्माम में सबके सब नंगे हैं, तुम्हारे सूफी संत हों या मेरे मौलाना। ज़कात की इस लूट में हाथ सबके गंदे हैं। मोस्टली ज़कात आप दो तरीके से देते हैं। एक तरीका है जो आप खुद देख कर और समझ कर देते हैं, और दूसरा तरीका मदरसों में मोस्टली ज़कात जाती है। ये 2021 की रिपोर्ट है ORF की। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अनरजिस्टर्ड मदरसों में फंड लेने की कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ORF यही बताती है कि अनरजिस्टर्ड मदरसे में ज़कात लेने की, फंडिंग की कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें भी ज़कात की कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और सबसे बड़ा अमाउंट मदरसों में ही जाता है। जब सलमान फारसी ने हज़रत उमर के बदन पर 2 चादरें देखी तो क्वेश्चन कर दिया गया, ये दूसरी चादर आप कहाँ से लाए, क्योंकि बैतुल माल इनके अंडर में था। तो हमें भी कुछ सवाल करने की इजाज़त है या मैं भी कोई अंधभक्त बना रहा हूँ? कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा जहाँ के उलमाए हिंद कहलाते हैं, द देवबंद। ये देवबंद के चीफ हैं अरशद मदनी साहब। 2024 की इनकी नेटवर्थ है $5.07 बिलियन, और 2023 में इनकी थी $4.56 बिलियन। वहीं 2022 में थी $4.05 मिलियन, और वहीं 2021 में थी $3.55 मिलियन। काफ़ी तेज़ बढ़ रही है माशाल्लाह। सेकंड नंबर आता है महमूद मदनी साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ देवबंद हैं। इनकी भी नेटवर्थ 3 से 5 मिलियन डॉलर है। कुछ साइट से मुझे मिला कि इनके भी $5 मिलियन है। अब ये वाली देखिए, इनकी भी नेटवर्थ $5 मिलियन है, और 2023 में इनकी $3 मिलियन थी, यानी एकदम से $2 मिलियन बढ़ गए एक साल में। सैलरी इनकी किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये देखिए सैलरी में अंडर रिव्यू लिखा हुआ है। और जो ये महमूद मदनी साहब हैं, ये हलाल सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट देते हैं कंपनीज को, कि ताकि मुस्लिम के लिए क्या हलाल है उसका सर्टिफिकेट देते हैं। और कंपनी ने सर्टिफिकेट बनवाती हैं इसलिए क्योंकि अगर ये सर्टिफाइड नहीं करेंगे तो मुसलमान हमारी कंपनी का खाएंगे नहीं, तो हमारा घाटा हो जाएगा। और एक बात मैं बोल दूं कि इनके पास कोई भी लेबोरेटरी नहीं है चेक करने के लिए कि उसमें क्या इंटीग्रेंट्स मिले हुए हैं, और पैसा लेके सर्टिफिकेट बांट देते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम हराम खाएं या हलाल। और अगर किसी को बुरा लगे तो इनकी लेबोरेटरी कहाँ पर है प्लीज बता दें हमें। और जो कंपनी से पैसा लिया गया, इनके पास उसका कोई भी डाटा नहीं है। मुसलमानों को बहुत बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना के रखा। यह है मुफ्ती सैयद अकबर। इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, किस तरह से मदरसों में बड़े उलमा नीचे वालों का माल हड़पते हैं। और ये कुरान की आयत भी है कि 2 तरह के उलमा डिफाइन किए हैं कुरान में, एक उलमा हक, एक उलमा सू। और उसमें कुरान में बताया गया है कि ये लोग आवाम का माल गलत तरीके से खाते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने खुद बताया कि इस वक्त उलमा सू की अक्सरियत सबसे ज़्यादा है। हुजूर ने फरमाया यूशिकु अन याति अला नास ज़मानुन, अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा भी आ जाएगा, आजदुहुम आमिरतुन, उनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी, वहिया खराबुम मिनल हुदा, हिदायत से खाली हो जाएंगे, व उलमाहुम शर्रुन नास तहता अदीमिस समा, और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन इंसान हैं। आज जिनको हम उलमा कहते हैं उनकी अजीम अक्सरियत इस कैफियत से दो चार हो चुकी है। जब मजहब और दीन पेशा बन जाए तो कोई खैर उसमें बाकी नहीं रहता। ये कि जो शख्स दीन की खिदमत में लगा हुआ है, अब उसे फर्ज कीजिए कोई हदिया दे रहा है, कोई उसको अगर फर्ज कीजिए तोहफा दे रहा है या किसी तरीके से, तो दीन के लिए दे रहा है। अगर ये लोग भी अपने पास दौलत जमा करें, अगर ये अपनी जायदादें बनाएं, तो ये बदतरीन इंसान है आसमान की छत के नीचे। डॉक्टर साहब एक बात और कहा करते थे, जो दीन का काम कर रहा हो और मरे तो करोड़पति होकर मरे, तो वो उलमाए
سو ہے۔ اور پھر ایک اور آتے ہیں، یہ ہمیں بڑے انٹرسٹنگ آدمی لگتے ہیں، مولانا بخاری صاحب، دلی کے شاہی امام، اب ان کے بیٹے شاہی امام ہیں۔ مولانا بخاری نے ایک بار ملائم سنگھ کو ایک لیٹر لکھا تھا، مسلمانوں کو کچھ رائٹ نہیں دیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو کچھ ملتا نہیں ہے الیکشن وغیرہ میں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اعظم خان نے بتایا تھا بیٹے کو راجیہ سبھا کی سیٹ اور داماد کو لال بتی نہیں ملنے پر یہ ناراضگی جتائی تھی۔ بس ان کو لال بتی مل جائے، ان کے بیٹے کو راجیہ سبھا کی سیٹ مل جائے، سمجھ لیجیے مسلمانوں کو سب مل گیا ہے۔ ان کو عامر نام کے لڑکے نے ایک بار ایکسپوز کیا تھا۔ ٹکٹ دینا پڑے گا۔ دیکھیں یہاں پر مینار پر جانے کا بھی ٹکٹ ہے لکھا ہوا ہے، مینار ٹکٹ کاؤنٹر، اور اس کے علاوہ جو فارنرز یہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں ان سے بھی یہاں پر 300 روپے چارج لیا جاتا ہے۔ پھر لگے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں، دیکھیے کچھ رہتا ہے کہ اگر پیسے یہاں تک پیشاب کرنے کے پیسے بھی لگتے ہیں۔ ان کی دوائیوں کا ایک چیریٹی ٹرسٹ چھوٹا سا بنا کے رکھا ہے، اسے بند کر دیا ہے۔ چیریٹی تھوڑی کرتے ہیں لوگ، صرف چیریٹی کے لیے شو کر دیا جاتا ہے۔ 50 لاکھ روپے اندر کیے، 1 لاکھ روپے کی تھوڑی سی چیریٹی کر دی، اور لوگ سمجھتے ہیں واہ امام بخاری کیا کر رہے ہیں۔ وہیں پاس میں گرودوارا ہے، کھانا پینا فری ہے، رہنا فری ہے، اور یہاں سے شاہی مسجد سے بہت بہتر انتظام ہے۔ وہاں پر اگر کوئی فورنر آئے گا تو واقعی سرداروں کی عزت کرے گا، ان کے دھرم کو اچھا ہی بتائے گا، اور وہاں پر پیشاب کرنے کے بھی پیسے نہیں لگتے۔ اور اس میں بہت سارے نام ہیں، میں کہاں تک لوں، اور جن کے نام پر آپ پیسے دیتے ہیں یتیموں کے نام پر، ان کو صحیح سے دوائیاں تک نہیں دی جاتی۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں قرآن میں 8 پوائنٹ بتائے گئے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرو گے، تو انہوں نے ایک اپنا معاملہ سیٹ کر لیا۔ قرآن میں اس طرح سے بتایا ہے کہ کچھ فقراء پہ، مسافر پہ، اور مسکینوں پر، اور جو جن کے اور غیر مسلموں پر بھی ہے، لیکن وہ والا پوائنٹ تو بالکل ہی غائب ہو گیا ہے آج کل۔ تو اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ جو اس کام میں لگے اس کو بھی کچھ حصہ دے دو۔ اب کچھ حصہ کتنا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل میں بولوں کہ اگر کوئی زکوٰۃ لینے چاہتا ہے تو اس کو 20,000، 25,000، 30,000، چلیے 50,000 مان لیتے ہیں، 50,000 تک اس کو آپ دے دیں۔ جب ان کو لگا کہ اماؤنٹ بڑھ رہا ہے تو یہ 10% پر آ گئے، پھر 10% سے 20% ہوا، پھر دھیرے دھیرے 30% ہوا، پھر 40%، پھر 50%۔ اب 50 اور 60% کا ریشیو چل رہا ہے کہ جو زکوٰۃ جس کے ہینڈ میں آئے گی اتنا 60% کا حصہ وہ خود لے لے گا۔ یہ گراؤنڈ کی حقیقت بتا رہا ہوں میں، اور اس میں سے بھی جو اماؤنٹ ہوتا ہے جب نیچے کی طرف اترتا ہے اس میں بھی کٹتا پھرتا ہے، اور کچھ اماؤنٹ صحیح جگہ پہنچ پاتا ہے۔ اصل میں ساری ملائی اوپر کے مولوی کھاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے، ان کے نام کے لیے چندے وصولتے ہیں۔ جو 20 سال ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو یہ لوگ کچھ بھی نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہتر زمانہ میرا، اور پھر صحاباؤں کا، پھر تبع تابعین کا۔ اتنی ہی آپ نے سنا ہے، اس کے آگے بھی ہے، اس کے آگے ہے، پھر اس کے بعد جھوٹے لوگوں کا دور آئے گا اور وہ موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اب اس حدیث کو ذرا ٹیکنیکلی چیک کریے کہ موٹاپے کو کون پسند کرتے ہیں۔ یعنی بڑے گول مٹول موٹے سے مولوی صاحب ہوں گے ہمارے، مجھے کسی کے موٹاپے سے فرق نہیں پڑ رہا، لیکن مجھے اس پیٹ سے فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ اس پیٹ میں، اس مجبور کے پیٹ کا کھانا بھرا ہوا ہے۔ اور قرآن نے بڑی سخت الفاظ میں بولی ہے کہ یہ جو اکٹھا کر کے رکھ رہے ہو نا، یہی گرم کر کے تم پر داغی جائیں گی، اور جو غلطی ہوئی ہو اس کے لیے معاف کرنا دوست۔ لیکن قرآن کے انصاف کی تلوار اپنا اور پرایا نہیں دیکھا کرتی۔ اللہ حافظ۔